نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے دوست کو۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا، کیا وجہ تھی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، خود جا کر پوچھ لو۔ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر اللہ کا نام لیا یا یہ پڑھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ محبوب کے سامنے جب محب کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبوب کو بڑی خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو راحت پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ذکر سنا تو ایمان میں اضافہ ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے بڑے درجات ہیں، بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا یا یہ سنا سبحان ذی الملک والملکوت، ان کا ایمان بڑھا۔ فرمایا دوبارہ سناؤ، تو اس نے کہا مجھے کیا دو گے؟ فرمایا میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ آپ کو دوں گا، مجھے اللہ کا نام سنا دو۔ نام سنا تو اور اضافہ ہوا ایمان میں۔ اگین فرمایا مجھے سناؤ، تو اس نے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا میرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ بچا ہے سارا آپ کو دوں گا، مجھے اللہ کا نام سنا دو۔ ایمان کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 انبیاء کرام کا ایمان جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 2 فرشتوں کا ایمان جو سیم رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے، اس میں چینجنگ نہیں آتی۔ نمبر 3 عام انسانوں کا ایمان جیسے ہمارا، یہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کا نام سنا تو ایمان اور بڑھا۔ فرمایا دوبارہ سناؤ، تو اس نے کہا اب کیا دو گے مجھے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ فرمایا بکریوں کے لیے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، میں آپ کا خادم بن جاؤں گا، مجھے اللہ کا نام سنا دو۔ تو اس نے کہا آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے اعلیٰ درجے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او فلاح کی طرف، تو تمام کام چھوڑ دیں۔ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو بکس کو چھوڑ دیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے تو وہ کام بند کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹوڈے آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم امپورٹنٹ پوائنٹ۔ وہ بتاتا ہے کہ میری فلاں پراپرٹی ہے، فلاں میرا بزنس ہے، فلاں کے ساتھ میرا لین دین ہے، بٹ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مسلمان اور کافر کے بٹوین جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔